بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ الانعام، آیت نمبر 137۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 137۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور باطل عقائد کی روح سے بہت سے مشرکوں کی نظر میں ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان کی اولاد کو شریکوں کے حضور قربان کر دینے کو بڑی نیکی کا کام سمجھا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اولاد جیسے عزیز شے کو ہلاک کرا دیتے ہیں، اور مقصد ان عقائد سے یہ ہے کہ ان کے دین کو ان کے لیے مشتبہ کر دیا جائے۔ اگر انسان کو اختیار نہ دیا ہوتا تو ان کی کیا مجال تھی کہ یہ ایسا کرتے۔ اس لیے زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو ان کے خود ساختہ عقائد و مسالک کے ساتھ ان کے حال پر چھوڑ دو۔ کبھی کبھی اخبار میں آ جاتا ہے کہ فلاں نے خواب میں بشارت دیکھی، حکم دیکھا اور صبح اٹھ کے اپنے بچے کو چھری سے ذبح کر دیا۔ یہ ذبح تو ایک لمحہ میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو ڈی فارم سے شاہدولہ کے چوہے بناتے ہیں، یہ تو ساری عمر کا ذبح کرنا ہے۔ آیت نمبر 138۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ خود ساختہ عقائد کی روح سے یہ لوگ اپنے مویشیوں اور کھیتی میں سے کچھ حصہ الگ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حصے کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جنہیں ہم مذہبی پیشوا اپنے باطل عقیدے کے مطابق کھلانا چاہیں۔ اور اسی طرح یہ بات جانوروں کے متعلق کہہ دیتے ہیں، مثلا یہ پیر کی سواری ہے، اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا، اور بعض جانور ہیں جنہیں ذبح کرتے وقت یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، غیر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ان کا نظر و نیاز کا عمل محض خدا پر جھوٹ باندھنے کی خاطر ہوتا ہے۔ اب ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ان کے اس قسم کے جھوٹے عقائد کے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے۔ آیت نمبر 139۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اسی طرح ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ فلاں جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں پر اس کا گوشت حرام ہوگا، لیکن اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس کے کھانے میں مرد و عورت سب شریک ہو سکتے ہیں۔ ان کو عنقریب اس قسم کے خود تراشیدہ حصے مخصوص کرنے کی سزا قانون خداوندی کے مطابق ملے گی۔ بلا شبہ خدا کا قانون ان کے حرمت سے باخبر ہے اور سراسر حکمت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 140۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔
مهتدين. کس قدر نقصان اور خسارے میں ہیں یہ لوگ جو محض جہالت و حماقت اور بغیر کسی حقیقی اور یقینی علم کے اپنی اولاد جیسی عزیز متاع کو اپنے ہاتھوں ہلاک کر دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے کھانے پینے کو دیا ہے اسے محض خدا کی طرف جھوٹ منسوب کر کے کہ یہ خدا کا حکم ہے اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے ہیں۔ یہ لوگ گمراہ ہوئے اور ہدایت پانے والے نہ بنے۔ صفاہن کے معنی ہیں خود فریبی۔ آیت نمبر 141۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خدا کی ذات وہ ہے جس نے باغات کا سلسلہ پھیلا دیا۔ بعض بڑے بڑے مضبوط درخت ہیں جو بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہیں، بعض نرم و نازک انگور کی سی بیلیں جو ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں، نیز بلند و بالا کھجوروں کے پیڑ اور مختلف پیداوار کی کھیتیاں اور زیتون اور انار، ان کے پھل اور پیداوار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور جدا بھی۔ جب یہ درخت پھل اٹھائیں تو ان کے پھل شوق سے کھاؤ، اور فصل کی کٹائی اور پھل توڑتے وقت اس کا حق ضرورت مندوں کو دے دیا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تقسیم غلط ہے۔ حقہ سورہ 6 آیت 141۔ اس کا حق یا اللہ کا حق۔ عام طور پر دو قسم کے حقوق بتائے جاتے ہیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد، لیکن قرآن کریم میں کہیں بھی حقوق اللہ کے الفاظ نہیں آئے۔ حقوق کی یہ تقسیم قرآن میں نہیں آئی ہے۔ قرآن کریم میں انسانوں کے باہمی حقوق اور ذمہ داریوں یعنی حقوق العباد ہی کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم اور پیغام کا مقصد انہی لوگوں اور ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے، اور وہ ان سے عہدہ برا ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ احکام خداوندی کے مطابق عمل پیرا ہونے کا نام خدا کی اطاعت یا خدا کی عبادت ہے، جس میں خود انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ اس لیے خدا کی اطاعت یا عبادت کو حقوق اللہ کہنا غلط ہے۔ قرآن کریم میں جن امور کے متعلق فی سبیل اللہ کہا گیا ہے ان کا تعلق انسانوں کی فلاح و بہبود سے ہے۔ اللہ تو غنی عن العالمین ہے۔ حقہ کے دوسرے معنی اسلام کے معاشی نظام کی روح سے ہوں گے۔ جبکہ اسلامی نظام قائم ہو چکا ہو، ان حالات میں زمین کی پیداوار میں سے کسان اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لے گا، باقی نظام کی تحویل میں چلا جائے گا۔ اس کو قرآن کریم نے حقہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی حقہ اسلامی حکومت کے واجبات کو کہتے ہیں۔ اس لفظ کے جو معنی بھی لیے جائیں، مقصد یہی ہے کہ فصل میں جس طرح کاشتکار کا حق ہے، اسی طرح دیگر ضرورت مندوں کا بھی حق ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ کہا کہ میرے حق کو بھوکوں کو دے دو۔ اگلی آیت میں رزقکم اللہ سورہ 6 آیت 142 کے الفاظ نے اس بات کو اور بھی واضح کر دیا، یعنی جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ذریعہ رزق ہے، خدا کو اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ آیت نمبر 142۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور دیکھو خدا نے تمہارے لیے چوپائے جانور پیدا کیے، کچھ بلند قامت ہیں جو بوجھ لادنے کے کام آتے ہیں، اور کچھ پست قامت ہیں۔ وہ اللہ نے جو کچھ رزق تمہیں بخشا ہے اس کو شوق سے کھاؤ اور دیگر کاموں میں استعمال کرو، لیکن اپنے پست جذبات شیطان کے پیچھے نہ لگو کہ سب کچھ اپنے لیے سمیٹ کر رکھو۔ بے شک مفاد خواہش پر مبنی پست جذبات عالمگیر انسانیت کے کھلے دشمن ہیں۔ آیت نمبر 143۔
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ ان مویشیوں میں سے جو تمہارے ہاں عام طور پر پائے جاتے ہیں 8 قسمیں پیدا کیں، یعنی بھیڑ، نر و مادہ۔ اور ان مویشیوں میں سے جو تمہارے ہاں عام طور پر پائے جاتے ہیں 8 قسمیں پیدا کیں، یعنی بھیڑ 1 اور 2، نر و مادہ اور بکری 3-4 نر و مادہ، باقی 4 کا ذکر آگے آتا ہے۔ تو ان توہم پرستوں سے پوچھو کہ خدا نے ان دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں نر و مادہ کو، اس بچے کو جو ان کی ماں کے پیٹ میں ہے؟ مجھے بتاؤ اور کسی حقیقی سند کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 144۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اسی طرح خدا نے اونٹ 5 اور 6 نر و مادہ پیدا کیے اور 7 گائے اور 8 بیل بھی پیدا کیے۔ پھر ان سے پوچھو کہ خدا نے ان دونوں کے نروں کو حرام ٹھہرایا ہے یا ان کی ماداؤں کو یا اس کے بچے کو جو ان کی ماداؤں کے پیٹ میں ہے؟ تو بتاؤ جب خدا نے ایسا حکم دیا تھا تو تم اس وقت موجود تھے؟ جب تم موجود نہیں تھے تو اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ پر بغیر سند اور بغیر یقینی علم کے جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ بے شک ایسے مجرمین بھلا قانون خداوندی سے کیسے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ دور جہالت کی وہ چند ایک رسومات جن کا ذکر قرآن حکیم نے کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر جانور کے بچے نر اور مادہ پہ مشتمل ہیں تو وہ نہیں کھائے جائیں گے، اکیلا نر پیدا ہوگا تو وہ کھایا جائے گا، مادہ اگر اتنے بچے دے دے تو اس مادہ کو خود کے آستانے پر چڑھا دیا جائے گا۔ یہ سب چیزیں جذبہ حزن اور خوف کی پیدا کرتا ہیں جو عہد جاہلیت میں ذہنوں میں راسخ ہو چکے تھے، لیکن ان باطل جذبات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب جانور تمہارے فائدے کے لیے ہم نے پیدا کیے ہیں، اس لیے اس قسم کی توہم پرستیاں مت کرو۔ ان کے علماء و پروہت کہتے تھے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ خدا کے احکامات ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ جو خدا نے احکامات دیے ہیں ان میں سے تو یہ نہیں ہے۔ اگر خدا نے خلوت میں کوئی ایسے احکامات دیے تھے تو کیا آپ وہاں موجود تھے؟ موجود نہیں تھے تو تمہاری بات کی کیا سند تمہارے پاس ہے؟ تمہاری جرتیں کیوں اتنی بے بات ہو گئی ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں وضع کرتے ہو؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور کہتے یہ ہو کہ یہ خدا کی شریعت ہے۔ جو کچھ مزاروں پہ، خانقاہوں پہ، تقیوں اور زاویوں میں ہوتا ہے اسے یہ لوگ عین اسلام قرار دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان چیزوں کو خدا کی طرف منسوب کرنا ظلم ہے۔ یہ قوم الظالمین سورہ 6 آیت 144، ظالم قوم کا راستہ ہے، خدا کا راستہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 145۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير
فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ ان سے کہو خدا نے جو کچھ میری طرف وحی کیا ہے میں اس میں کسی کو حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ نمبر 1 مردار ہو، نمبر 2 بہتا ہوا خون ہو، یا نمبر 3 خنزیر کا گوشت، کہ یہ چیزیں انسانی صلاحیتوں کو روک دینے کا باعث ہیں۔ نیز نمبر 4 جس حلال چیز کو خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے، اور نمبر 5 اللہ سے منسوب کھانا کسی غیر اللہ کے آستانہ پر کھلایا جائے، سورہ 5 آیت نمبر 3۔ لیکن اگر مجبوری کی حالت آن پڑے تو حرام اشیاء میں سے بھی کھا لے، بشرطے کہ نہ نیت قانون شکنی کی طرف مائل ہو اور نہ رغبت کے ساتھ کھائے اور نہ ہی ضرورت سے بڑھ کر کھائے۔ ایسی حالت میں حرام کھانے سے تمہاری ذات پر جو اثرات مرتب ہوں گے تو تمہارا قانون کے احترام کا محکم احساس تمہیں پڑنے والے مضر اثرات سے محفوظ رکھے گا اور تمہاری صلاحیتوں کی نشو و نما بدستور جاری رہے گی۔ آیت نمبر 146۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور جو یہودی ہیں ان پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی تھی۔ ہاں البتہ وہ چربی ان کے لیے حلال تھی جو ان جانوروں کی پیٹھ یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہو یا جو ہڈیوں کے اندر ملی ہوئی ہو۔ یہ چیزیں حرام نہیں تھی لیکن ان کی قانون شکنی کی سزا کے طور پر یہ چیزیں ان پر حرام کی گئی تھی۔ ان چیزوں کو حرام ٹھہرانے کا یہ ہے اصل واقعہ۔ اب جو چاہے اسلام میں داخل ہو کر اپنی سزا ختم کرا لے۔ آیت نمبر 147۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اگر اے رسول یہ تجھ کو جھٹلاتے چلے جائیں تو ان سے کہہ دو خدا تو اپنی ربوبیت اور رحمت کے دامن کو وسیع رکھنا چاہتا ہے۔ اگر تم مومن بن کر اپنی سزا کو ختم نہیں کراتے تو جو خود مجرم بنا رہنا چاہتا ہو اس سے سزا کیسے ٹل سکتی ہے؟ بہت زیادہ چیزوں کو حرام قرار دینا خدا کے دعویٰ ذو رحمت واسعۃ کے خلاف ہے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، سورہ 6 آیت 146۔ یہ ان کی بغاوت کی سزا ہے کہ حلال و طیب چیزیں بھی ان کے اوپر حرام کر دی گئیں۔ جب خدا نے ان پر حلال و طیب چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو یہودیوں پر خدا ان کو حلال کبھی نہیں کرے گا کیونکہ خدا کا قانون بدلہ نہیں کرتا۔ البتہ یہ لوگ مسلمان بن کر اپنے اوپر عائد پابندیوں کو ختم کرا سکتے ہیں۔ 5 چیزوں کے علاوہ جو علماء کرام اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر مزید چیزوں کو حرام کرتے ہیں وہ اپنے اوپر اور دوسروں پر ناحق سزا تجویز کرتے ہیں۔ یہودی تو مومن بن کر اپنی سزا ختم نہیں کرانا چاہتے، لیکن مسلمانوں کو کیا ہوا کہ اگر آج قرآن کی آیتیں بھی پیش کر دی جائیں تو بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، وہی مانا جائے گا جو گزرے فقہا حرام و حلال کی فہرستیں مرتب کر چکے ہیں۔ یہودیوں پر تو ان کی بغاوت کی وجہ سے کچھ چیزوں کو خدا نے حرام کر دیا تھا، لیکن مسلمانوں نے آج کچھ بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا ہے۔ اگر کوئی شخص کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ وہ چیزیں ابدی طور پر حرام ہو گئی ہیں۔ حلال چیزوں کو حرام قرار دے دینا اور انسان کو ان سے محروم کر دینا انسانیت پر بہت بڑا ظلم ہے، جبکہ خدا تو ذو رحمت واسعۃ، سورہ 6 آیت 147 ہے۔ خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس لیے وہ بہت ساری چیزوں کو حرام قرار نہیں دے گا
کیونکہ لفظ واسعۃ بتا رہا ہے کہ اس کی رحمت یعنی سامان نشو و نما بہت وسیع ہے۔ خدا کی رحمت کو محدود کر دینا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ قوم المجرمین سورہ 6 آیت 147 ہے۔ آیت نمبر 148۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ انسان کو مجبور ظاہر کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کو منظور ہوتا تو ہم یا ہمارے آباء و اجداد کبھی شرک نہ کرتے، نہ ہی ہم کسی شے کو حرام کراتے تھے۔ بالکل اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی غلط روش کے نتیجہ میں ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ ان سے پوچھو کیا تمہارے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل ہے کہ انسان مجبور محض ہے؟ اگر ہے تو دلیل پیش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم محض جنوں کے آس کے پیچھے چلتے اور اٹکلیں دوڑاتے رہتے ہو۔ مذہب پرست کے پاس دلیل و برہان کی بجائے محض جنوں کے آس ہوتا ہے۔ پہلے ہو گزرے بھی کہتے تھے اور ہم مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ قسمت میں پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کہا حتی ذاقوا باسنا سورہ 6 آیت نمبر 148۔ یہاں تک کہ پہلے گزروں نے اپنے جھوٹ کے سبب ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کیا اب ایسا کہنے والے ہمارا عذاب نہیں دیکھیں گے؟ قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا سورہ 6 آیت 148۔ یہ تقدیر کا فلسفہ بنانے والوں سے اور قسمت کے راز سمجھانے والوں سے پوچھئے کہ کیا تمہاری بات کی تائید میں تمہارے پاس خدا کی سند ہے؟ اگر ہے تو لاؤ پیش کرو۔ مذہب پرست کے پاس جنوں کے آس تو ہوتا ہے جس کا وہ اتباع کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس دلیل و براہین اور خدا کی سند نہیں ہوتی، یہاں تک کہ علت و معلول کاز اینڈ ایفیکٹ کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ قیاس و ظن کی روح سے یوں ہی اٹکلیں دوڑاتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 149۔ قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین۔ ان سے کہو محکم اور حقیقی دلیل خدا کے لیے تو صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اس کی وحی کی، باقی رہا خدا کی مرضی یا خدا کی مشیت تو اگر خدا چاہتا تو وہ تمہیں بھی کائناتی قانون کے تحت رکھتا اور اختیار و ارادہ نہ دیتا۔ اس صورت میں تم بھی جبرن و قہرن سب کے سب اسی کے راستے پر چلتے، لیکن اس نے اپنی مشیت کے مطابق تمہیں اختیار و ارادہ دیا۔ آیت نمبر 150۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ ان سے کہو لاؤ اپنے گواہوں کو جو شہادت دیں کہ فلاں چیز خدا نے حرام ٹھہرائی ہے، بس اگر وہ ان کے مذہبی پیشوا شہادت دیں تو ان سے خدا کی سند مانگو، اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو ان سے کہہ دو ہم تمہارے ساتھ اس غلط مسلک کے صحیح ہونے کی شہادت نہیں دے سکتے۔ اور جو لوگ دین خداوندی کی تکذیب کریں، اخروی زندگی مستقبل کی زندگی پر ایمان نہ رکھیں اور اپنی خود ساختہ شریعت کو وحی خداوندی کا درجہ دے دیں تو ایسے لوگوں کے مسلک کی پیروی مت کرنا۔ آیت نمبر 151۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا
ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ان سے کہو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کن باتوں کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ کہ نمبر 1 خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور نمبر 3 اس اندیشے کے سبب کے غریب ہو جاؤ گے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہمارے نظام کی طرف آؤ جو اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو سامان زیست مہیا کرے گا، اور نمبر 4 بے حیائی کی باتیں پوشیدہ ہوں یا کھلی ان کے قریب بھی نہ ہو، اور نمبر 5 ہر جان کو خدا نے واجب الاحترام ٹھہرایا ہے تو کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ یہ ہیں وہ اہم امور جن کا تمہیں خدا نے حکم دیا ہے تاکہ تم عقل و فکر سے کام لے کر ان پر کاربند رہو۔ سورج ہے آیات 151 تا 153 کی وضاحت ہم آیت سورج ہے آیت 153 کے نیچے کریں گے۔ آیت نمبر 152 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اس کا یہ حکم بھی ہے کہ 6 یتیموں کے مال کو خیانت کی غرض سے ہاتھ تک نہ لگانا، سوائے یہ کہ خود ان یتیموں کے فائدے اور نگہداشت کے لیے عمدہ طریقے سے خرچ کرنا پڑے، یہ بھی صرف اس وقت تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے۔ اور نمبر 7 معاشرتی زندگی میں ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہمارے احکام و قوانین کی پابندی کا مقصد تو محض یہ ہے کہ خود اختیار کردہ پابندیوں سے انسانی ذات کی صلاحیتوں میں وسعتیں پیدا ہوں۔ اور نمبر 8 جب تم کوئی بات کہو تو عدل و انصاف کو سامنے رکھو، خواہ تمہاری بات کی زد تمہارے قریبی رشتہ دار پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ اور نمبر 9 اپنے اس عہد و پیمان کو پورا کرو جو تم نے مومن ہوتے ہوئے خدا سے یا کسی اور سے کر رکھا ہے۔ یہ ہے وہ احکام جنہیں خدا اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم عطاعت کے لیے انہیں زندگی کے ہر گوشے میں سامنے رکھو۔ آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور نمبر 10 یہ تمہارے خدا کا مقرر کرتا توازن بدوش راستہ ہے جو تمہیں سیدھا منزل مقصود تک لے جائے گا، تو تم اس راہ پر چلو۔ نمبر 11 اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار نہ کرو، کیونکہ دوسرے راستے تمہیں خدا کی راہ سے الگ کر دیں گے۔ خدا نے تمہیں یہ احکامات اس لیے دیے ہیں کہ تم زندگی کے تمام خطرات سے محفوظ رہ کر امن و سلامتی سے اپنے نصب العین تک جا پہنچو۔ دین کی ساری تعلیم احکام و واجبات کی مرتکز کنسنٹریٹ شکل 3 آیات سورہ 6 آیات 151 تا 153۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی ساری تعلیم احکام و واجبات مرتکز کنسنٹریٹ ہو کر آ گئے ہیں۔ ان آیات کو جامعہ الاحکام بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی پابندیوں سے دین کا منشا پورا ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن فرد کی اپنی ذات کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے۔
اور تبدیلی یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے صحیح مقام سے آشنا کر دیتا ہے، اسے شعور خواہش سیلف کانشسنس کہتے ہیں، یعنی خود آگاہی۔ قرآن کی روح سے انسان کا مقام یہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی شے انسان سے اونچی نہیں ہے اور انسان سب آپس میں برابر ہیں، اس لیے ایک انسان کسی دوسری شے یا کسی دوسرے انسان کے سامنے نہیں جھکے گا، یعنی یہ کسی کی حاکمیت و عطاعت تسلیم نہیں کرے گا۔ انسان کا کسی کی اطاعت کرنا اپنے آپ کو کسی شے یا انسان سے نیچا سمجھنا باعث ذلت انسانیت ہے۔ کائنات میں صرف ایک خدا کی ذات ایسی ہے جو انسان سے اونچی ہے اور اس کی اطاعت بھی اس کے قوانین کی روح سے کی جاتی ہے۔ اس لیے مقام انسانیت یہ ہے کہ وہ صرف قوانین خداوندی کی اطاعت کرے اور اس کے بعد ساری دنیا کی بندگی اور اطاعت سے آزاد ہو جائے۔ اتنی بڑی آزادی دے کر صرف ایک پابندی لگائی کہ قوانین خداوندی کی پابندی کرے۔ فرد کے اندر اس قسم کا تغیر پیدا کرنے کے بعد آگے تمدنی زندگی آتی ہے۔ اس میں مل جل کر رہنا ہوتا ہے، اس میں ایک فرد کا دوسرے افراد کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے۔ تمدنی زندگی سے ابدی ہدایات یا احکامات شروع ہوتے ہیں تاکہ اجتماعی زندگی کے باہمی معاملات سنور سکیں۔ نمبر 1، اللہ تشرکو بہی شیئن، سورہ 6 آیت 151۔ یہ کہ اطاعت اور تسلیم صرف خدا کے قوانین کی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کی نہیں ہے۔ اگر انسان اس کے پہلے حکم کو تسلیم کر لے تو اس کا نتیجہ ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ حزن۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، سورہ 6 آیت نمبر 151۔ والدین کے ساتھ احسان و احترام کا برتاؤ کرو۔ معاشرے کا پہلا یونٹ گھر کی چار دیواری ہے۔ اس گوشے میں اوپر کی طرف جائیں تو والدین آئیں گے اور نیچے کی طرف آئیں تو اولاد آئے گی۔ حیوانی سطح زندگی میں ایک عمر کے بعد والدین اور اولاد کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ یہ چیز حیوانی جبلت کے اندر نہیں ہے۔ ایک عمر کے بعد ماں باپ اور اولاد ایک دوسرے کو پہچانے، اس لیے قرآن کو یہ کہنے کی ضرورت پڑی کہ والدین کے ساتھ احسان و احترام کا برتاؤ کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کا تصور قرآن کا ہے۔ نمبر 3، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، سورہ 6 آیت 151۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اولاد کی بچپن میں پرورش حیوانی جبلت کا تقاضا ہے۔ تمام حیوانات اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ انسانی بچے کی پرورش کے ساتھ اس کی تعلیم و تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آیت میں لفظ قتل آیا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ بڑا ہی وسیع المعانی ہے۔ سچ مچ قتل کر دینے کے علاوہ اس کے معنی کسی کو حقیر و ذلیل کر دینا بھی ہوتا ہے۔ شراب میں اگر پانی ملا دیا جاتا تو ایسی شراب کو عرب قتل الشراب کہا کرتے تھے، یعنی شراب نشے اور تیزی کے اعتبار سے کمزور ہو گئی تو قتل کا لفظ ان کے ہاں بہت سے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ زیر نظر آیت میں ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے صحیح تعلیم و تربیت سے محروم کر کے دنیا میں ان کو ذلیل و خوار رہنے کے لیے نہ چھوڑ دو۔ اس طرح مفہوم عمومی ہو جاتا ہے اور کسی خاص زمانہ سے مختص نہیں رہتا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، سورہ 6 آیت 151۔ نظام خداوندی تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور بچوں کو بھی رزق دے گا۔ ذہن اس طرف جاتا ہے کہ مشرکین اپنی اولاد کو اپنے باطل خداؤں کے سامنے نظر و نیاز کے طور پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ بظاہر تو ان کا مقصد باطل خداؤں کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا تھا، لیکن باطن میں اولاد کی وجہ سے مفلسی کا خوف بھی ہوتا ہوگا۔ اس باطنی بات سے جو محض ان کے دلوں میں ہوتی تھی کوئی اور آگاہ نہیں ہو سکتا تھا، اس کو صرف خدا ہی ظاہر کر سکتا تھا۔ خدا صرف ان ہی جرائم پر بات نہیں کرتا جن میں قوم کی غالب اکثریت مبتلا ہو، بلکہ اگر ایک آدھ شخص بھی معاشرے میں کسی قبیح جرم میں مبتلا ہو تو مخصوص کیے بغیر یوں بیان کرتا ہے، یا تم میں ایسے بھی ہیں جو مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاشرے کی غالب اکثریت اس جرم میں مبتلا تھی، بلکہ لوگوں کا نام لیے بغیر تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ خدا انسانی دنیا میں براہ راست اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہیں کیا کرتا۔ یہ تو اس کا نظام ہوتا ہے جو خدا کی ذمہ داریوں کو پوری کرتا ہے، ورنہ نظام نہ ہو تو لاکھوں افراد بھوک سے مر جاتے ہیں۔ خدا اپنے تعاوی کو اپنے نظام کے ذریعے پورے کرواتا ہے۔ نظام ہی خدا کی جگہ بیہاف واحدات کرتا ہے۔ سورہ 48 آیت نمبر 10۔
نمبر 4 ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، سورہ 6 آیت 151۔ بے حیائی کی باتیں پوشیدہ ہوں یا کھلی، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نمبر 5 ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، سورہ 6 آیت 151۔ ہر جان کو خدا نے واجب الاحترام ٹھہرایا ہے تو کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، یعنی اگر قوانین خداوندی کے مطابق قتل کرنا واجب ہو جائے تو قتل کرو۔ ان احکامات کی غرض و غائب کے بارے میں کہا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، سورہ 6 آیت 151۔ یہ ہے وہ امور جن کا تمہیں خدا نے حکم دیا ہے تاکہ تم عقل و فکر سے کام لے کر ان پر کاربند رہو۔ خدا نے اپنے ہر حکم کے متعلق کہا لعلکم، تاکہ تمہارا کچھ بن جائے، تمہارا کچھ ہو جائے۔ باقی احکام اگلی آیت میں آ رہے ہیں۔ نمبر 6 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، سورہ 6 آیت 152۔ یتیم جو تمہاری حفاظت میں ہوں یا نہ ہوں، ان کے مال کو خیانت کی غرض سے ہاتھ تک نہ لگاؤ، ان کی پرورش، تعلیم و تربیت اپنے بچوں جیسی کرو، ان کے مال کو یتیموں کی بہبود کے لیے احسن طریقے سے خرچ کرو۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ اگر تم خوشحال ہو تو یتیموں کے مال میں سے کچھ بھی نہ لو، ہاں البتہ اگر ان کی نگہداشت کی وجہ سے تمہاری کمائی میں فرق پڑ رہا ہے اور تم خود بھی خوشحال نہیں ہو تو حق کے خدمت تم یتیموں کے مال میں سے لے سکتے ہو، لیکن نہ لو تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ فریضہ تم یتیموں کے بالغ ہونے تک ادا کرو اور پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ نمبر 7 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، سورہ 6 آیت 152۔ ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ماپ اور تول کے معنی محض یہی نہیں کہ محض ترازو سے تول کے چیزیں دو اور دودھ وغیرہ کو پورا ماپ کے دیا جائے۔ اگر ماپ تول کو پھیلائیں تو پوری اقتصادیات و تجارت ان دو لفظوں کے اندر آ جاتی ہے، اور اس کی تشریح قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ کی ہے۔ مثلا سورہ تطفیف میں بتایا ہے کہ کمی کرنے کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ تطفیف سے نظام سرمایہ داری قائم ہوتا ہے جس میں محنت کش کو پورا معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ نیز سورہ 11 آیات 84-85 بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ان احکامات کے فوائد بتانے کے لیے کہا کہ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سورہ 6 آیت 152۔ ہمارے احکام و قوانین کی پابندی کا مقصد تو محض یہ ہے خود اختیار کردہ پابندیوں سے انسانی ذات کی صلاحیتوں میں وسعتیں پیدا ہوں۔ انسان کیوں خدا کے احکامات کی اپنے اختیار سے پابندی کرتا چلا جاتا ہے، اس کا اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اپنے اختیار سے خدا کے قوانین کی پابندی کرنا دراصل انسان کے اختیار کا مظہر ہوتا ہے کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ لا قانونیت سے انسانی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں جس کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ نمبر 8 وَإِذْ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، سورہ 6 آیت 152۔ اور جب تم کوئی بات کہو تو عدل و انصاف کو سامنے رکھو، وہ تمہاری بات کی زد خود تمہارے قریبی رشتہ دار پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، یعنی عدل کی خاطر سب سے یکساں فاصلے پر رہو، کسی کی طرفداری نہ کرو۔ جب انسان سب سے یکساں فاصلے پر رہے تو یہ عدل خود کرتا ہے۔ عدل کے بارے میں سورہ 4 آیت 134 کی ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 9 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، سورہ 6 آیت 152۔ اپنے اس عہد و پیمان کو پورا کرو جو تم نے مومن ہوتے ہوئے خدا سے یا کسی اور سے کر رکھا ہے۔ خدا سے عہد و معاہدے کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ نمبر 9 آیت 111۔ مومنین کے اس معاہدے پر قرآن نے کہا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، سورہ 9 آیت 111۔ مومنو جشن مناؤ اس سودے کے اوپر جو تم نے کر لیا ہے۔ کیوں جشن مناؤ؟ کہا وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وعدے پر کاربند رہنے سے تمہیں بہت بڑی فوز و فلاح ملے گی۔ یہ احکامات دینے کے بعد کہا ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ہیں وہ احکام جنہیں خدا اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم اپنی اطاعت کے لیے انہیں زندگی کے ہر گوشے میں سامنے رکھو۔ نمبر 10
وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ تمہارے خدا کی طرف سے توازن بدوش راستے پر چلنے کے لیے مقرر کردہ احکامات ہیں، تو تم اس راہ پر چلو، یعنی جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے وہ صراط المستقیم ہے جس کی تم دعا مانگتے ہو۔ سورہ 1 آیت نمبر 5۔ نمبر 11، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں کا اتباع مت کر کیونکہ یہ تمہیں خدا کی راہ سے الگ کر دیں گے۔ قرآن نے توازن بدوش احکامات دے کر صراط المستقیم کو بھی مبہم نہیں رہنے دیا۔ یہ اوپر اور نکھر کر سامنے آ گئی کہ صراط المستقیم یہ ہے، یعنی اگر تم ان احکامات کو بجا لاؤ گے تو تم یقیناً صراط المستقیم پر ہوگے۔ آیت کے آخر میں احکامات کی غرض و غایت بتائی کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، سورہ 6 آیت 153۔ خدا نے تمہیں یہ احکامات اس لیے دیے ہیں کہ تم زندگی کے تمام خطرات سے محفوظ رہ کر امن و سلامتی سے اپنے نصب العین تک جا پہنچو۔ پہلے 5 احکام کے بارے میں قرآن نے کہا لعلکم تعقلون، سورہ 6 آیت 151، تاکہ تم عقل و فکر سے کام لے کر ان پر کاربند رہو، یعنی زبردستی نہیں ہے، ان پر غور و فکر کرو، عقل سے کام لو، تم اپنا فائدہ نظر آئے تو عمل کرو۔ اگلے 4 احکام کے بارے میں کہا لعلکم تذکرون، سورہ 6 آیت 152۔ غور و فکر کے بعد ان میں اپنا فائدہ نظر آئے تو انہیں زندگی بسر کرنے کے لیے زندگی کے ہر گوشے میں سامنے رکھو تاکہ قدم ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ اور آخری 2 احکام کے بارے میں کہا لعلکم تتقون، سورہ 6 آیت 153، تاکہ تم زندگی کے تمام خطرات سے محفوظ رہ کر امن و سلامتی سے اپنے نصب العین تک جا پہنچو۔ گویا تعقلون اور تذکرون کا ماحصل تتقون ہے کہ تم محفوظ رہ کر امن و سلامتی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ انسان اگر خدا کے احکامات پر عمل کرے تو اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں۔ لعلکم یہ سب اس لیے کہ انسان کا کچھ بن جائے، انسان کا کچھ ہو جائے۔ سابقہ 3 آیات میں قرآن کریم نے اپنے اصولی احکامات کو مرتکز شکل میں جامع طور پر بیان کر دیا ہے اور کہہ دیا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، سورہ 6 آیت 153۔ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کا اتباع کرو، اس کے اوپر چلو، دوسرے راستوں کا اتباع مت کرو ورنہ دوسرے راستے تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ زندگی بسر کرنے کے لیے دین پہلی مرتبہ نہیں آیا، دین تو جس دن پہلا رسول آیا تھا وہ اپنے ساتھ دین کے اصول لایا تھا، اور وہی دین کے اصول ہر زمانے میں خدا کی طرف سے دہرائے جاتے رہے۔ زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے ان کی تفاصیل میں فرق تو ضرور ہوتا تھا، لیکن جہاں تک دین کے اصولوں کا تعلق ہے وہ شروع سے آخر تک ایک ہی رہے۔ دراصل وہی کے اصول قوانین ہی ہوتے ہیں اور قوانین بدلتے نہیں، یہ اٹل ہوتے ہیں، ان میں کبھی کسی قسم کی تبدیلی آتی نہیں ہے۔ آیت نمبر 154۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس قسم کا ضابطۂ قوانین دیا تھا تاکہ اس کے ذریعے اس قوم پر جو حسن کارانہ انداز میں زندگی بسر کرے نعمت کی تکمیل کر دی جائے۔ اس میں دین سے متعلق تمام ضروری احکامات الگ الگ کر کے اور نکھار کے بیان کر دیے تھے۔ اس میں صحیح رہنمائی اور انسانی ذات کی نشو و نما کا سامان تھا۔ یہ سب اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ قوم خدا کے قانون مکافات کے نتائج کے سامنے آنے پر یقین رکھے۔ قرآن کریم میں ہر چیز کے متعلق تفصیل ڈیٹیل نہیں ہے۔ تفصیلاً لکل شیء، سورہ 6 آیت 154۔ ہمارے ہاں تفصیل کا ترجمہ ڈیٹیلز کیا جاتا ہے، یہ اس لفظ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ ہر شے کی ڈیٹیلز قرآن کے اندر نہیں ہے۔ تفصیلاً سورہ 6 آیت 154 تو فصل سے ہے، یعنی دین کے اجزاء جن سے دین مرتب ہوتا ہے کو الگ الگ نکھار کر
distinctly. بیان کیا گیا ہے۔ رہی بات قانون پر عمل کرنے کے لیے جزیات کی، تو ان کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق متعین کرنا نظام خداوندی کا کام ہے۔ دین ہے ہی اجتماعی چیز، اس لیے اس کی جزیات کو انفرادی طور پر متعین نہیں کیا جا سکتا۔ تفصیلاً لکل شیء سورہ 6 آیت 154 کے معنی یہ نہیں ہے کہ اصول و قانون کی جزیات بھی قرآن نے دے دی ہے۔ جزیات کو نظام خداوندی باہمی مشاورت سے متعین کرتا ہے۔ یہی چیز تورات کے متعلق یہاں آئی ہے کہ ہر شے کو نکھار کر الگ الگ کر کے بیان کر دیا گیا تھا۔ وہی کے بارے میں کہا تماماً سورہ 6 آیت 154۔ وہ خدا کی نعمتوں کو پورا کرنے والی تھی، لیکن کن کے لیے؟ کہا الذی احسن سورہ 6 آیت 154، صرف ان لوگوں کے لیے جو حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کریں۔ گویا اس میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی، اور تفصیلاً لکل شیء سورہ 6 آیت 154 بھی تھی، لیکن صرف ان کے لیے جو اس کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق نہایت متوازن زندگی بسر کریں۔ احسانہ ایک متوازن زندگی کو کہتے ہیں، یعنی ایک بیلنسڈ پرسنالٹی جو وحی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہدایت، رحمت اور تفصیل کا مقصد بتایا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون سورہ 6 آیت 154، تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ واقعی ہر عمل کا نتیجہ ہمارے سامنے ابھر کر آ جائے گا۔ لقاء رب یعنی خدا سے ملاقات کا مفہوم لقاء رب کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، یعنی اللہ کے آمنے سامنے ہونے پر ایمان لے آئیں۔ اب اس دنیا میں تو اللہ ہمارے سامنے نہیں آتا، کسی سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی ہے، تو مفسرین نے کہا کہ یہ اس دنیا کی بات نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد کی بات ہے۔ وہاں خدا سے لقاء ہوگا، وہاں خدا سے ملاقات ہوگی، لیکن قرآن کو کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے دیا کہ انہیں خدا کے آمنے سامنے جانے کا، خدا کی ملاقات پر ایمان حاصل ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خدا سے آمنا سامنا یا خدا سے ملاقات کا مفہوم کیا ہے۔ قرآن کے اصول اس لیے ہیں کہ قانون کی حیثیت سے اگر ان کے مطابق عمل کیا جائے تو ان کے تعمیری نتائج مرتب ہو کر اسی دنیا میں سامنے آ جاتے ہیں، اور اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے تو تقریبی نتیجہ اسی دنیا میں سب تمہارے سامنے آ جاتے ہیں۔ قانون پر پختہ ایمان اسی طرح آ سکتا ہے کہ قانون پر عمل کرنے کا نتیجہ برآمد ہو کر سامنے آ جائے۔ جب بتائے گئے تعبیری اور تقریبی نتائج مرتب ہو کر سامنے آ جائیں تو یہ ایمان ہو گیا کہ ہاں قانون اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔ اس کے لیے کہا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون سورہ 6 آیت 154۔ یہ قوانین اور اصول اس لیے دیے گئے کہ جب ان کے اوپر عمل کیا جائے اور قانون کے دعاوی کے مطابق نتائج مرتب ہوتے جائیں تو ان کو یہ ایمان آتا چلا جائے کہ واقعی خدا کا قانون مکافات عمل برحق ہے۔ چونکہ قانون خدا کا ہے، لہذا اسی دنیا میں قانون کے نتائج کو دیکھ لینا لقاء رب ہے، رب سے ملاقات ہے۔ لقاء رب کا تعلق قیامت کے علاوہ اس دنیا سے بھی ہے۔ اس دنیا میں بھی قانون کا نتیجہ نکلتا ہے اور مرنے کے بعد بھی قانون ہی اعمال کا نتیجہ برآمد کرے گا۔ آیت نمبر 155۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب یہ سر تسر خیر و برکت کتاب دی گئی ہے، بس اب تم اس کا اتباع کرو اور زندگی کے پرخطر اور تخریبی راستوں سے بچتے رہو تاکہ تمہاری انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو سکے۔ لفظ برکت کا مفہوم دین نام ہے اٹل غیر متبدل اصولوں کا جو اپنی جگہ پہ قائم ہیں، لیکن زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ان کے اندر نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھلتا پھولتا چلا جاتا ہے۔ ایسی شے جو اپنے مقام پر محکم اور قائم ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اندر نشو و نما بھی ہوتی چلی جائے، جیسے درخت کہ وہ اپنے مقام پر ثابت بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں نشو و نما کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ ایسی شے جو اپنے مقام پہ قائم بھی ہو اور اس میں نشو و نما بھی ہو، اس کو عربی زبان میں برکت کہتے ہیں، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد وحی کے آنے والی بات نہیں ہے، اور قرآن نے بغیر تغیر و تبدل کے قیامت تک کے لیے رہنا ہے، تو اس میں اپنے مقام پہ مستحکم و قائم رہتے ہوئے
نشو و نما پاتے رہنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن نے دین کو پرانی نظریہ حیات کو کا شجرۃ طیبۃ کہا ہے۔ جو پھل پھول لائے، خبیث وہ درخت ہوتا ہے جو پھل پھول نہ لائے، لیکن نشو و نما دونوں کی ہوتی ہے۔ مبارک فاتبعوہ، سورہ 6 آیت 155۔ اس کا اتباع کرو۔ قرآنی ہدایات ایسے شجر طیب کی مانند ہیں جو ہمیشہ پھل دے اور اس سے ہر زمانے میں انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ آیت نمبر 156۔ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين۔ یہ کتاب اس لیے بھی نازل کی گئی ہے کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں یہود و نصارہ کو جو کتاب دی گئی تھی تو ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے ناواقف تھے۔ آیت نمبر 157۔ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ یا تم یہ کہو کہ اگر ہماری طرف بھی ضابطۂ قوانین بھیجا جاتا تو ہم ان یہود و نصارہ سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ بن کر دکھاتے، لہذا تمہاری طرف بھی تمہارے رب کی جانب سے وہ کتاب آ گئی ہے جس میں واضح دلائل ہیں، صحیح رہنمائی ہے اور انسانی ذات کی نشو و نما کا پورا سامان بھی ہے۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ بدبخت اور کون ہوگا جو احکام خداوندی کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہمارے قوانین سے منہ موڑتے ہیں تو ان کی اس روش کا نتیجہ ان کے لیے بدترین قسم کی تباہی ہوگا۔ عربوں کو اتمام حجت کے لیے مکمل، غیر متبدل اور محفوظ پیغام دیا اور پھر ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا۔ اہل کتاب اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے تھے۔ عربوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ کتاب اتمام حجت کے لیے اس لیے تمہیں دی ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو تو ہدایت کے لیے کتاب ملی ہے لیکن ہمیں تو کوئی کتاب ہی نہیں ملی، اور تم کہہ سکتے تھے کہ اگر ہمیں بھی صحیح رہنمائی مل جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ قرآن کے دوسرے مقام پر بھی ہے کہ خدا قوموں کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتا جب تک ان کو یہ وارننگ نہ دے دی جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ ختم نبوت اس دور میں ہوئی جب سامان نشر و اشاعت اتنے عام ہیں کہ اب دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ ہم تک یہ قرآن کی آواز نہیں پہنچی، یعنی یہ عالمگیر کتاب بن گئی۔ یہ وجہ تھی کہ پیغام کو مکمل کیا، تمت کلمات ربک صدقا و عدلا، اسے غیر متبدل کیا، لا مبدل لہ، اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور کہا انا لہ لحافظون، ہم اس کے محافظ ہیں، حفاظت بھی اس کی ہم کریں گے۔ مکمل، غیر متبدل اور محفوظ کتاب۔ اب وسائل نشر و اشاعت اتنے عام ہیں کہ اس کی آواز گھر گھر تک پہنچ سکتی ہے۔ آج کم سے کم مسلمان قوم تو نہیں کہہ سکتی کہ ہم تک خدا کی کتاب نہیں پہنچی۔ آیت نمبر 158۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا
قل انتظروا إنا منتظرون۔ شاید انہی سرکشوں کو اس کا انتظار ہے کہ ان پر فرشتے نازل ہوں یا خود خدا چل کر ان کے پاس آئے، یا تمہارے رب کی طرف سے کچھ محسوس نشانیاں، فیصلہ کن عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو، تو تب یہ ایمان لائیں گے۔ جس دن خدا کی محسوس نشانیاں سامنے آیا کرتی ہیں تو اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوا کرتا جو محسوس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ عمل خیر نہیں کیا تھا۔ ان سے کہہ دو تم ان چیزوں کا انتظار کرو اور ہم بھی تمہاری تباہی کا انتظار کرتے ہیں۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا، سورہ 6 آیت 158۔ محسوس نشانی، عذاب آ جانے کے بعد ایمان لایا جائے تو انسان کے پاس عمل کرنے کا وقت نہیں ہوتا، اس لیے ایسے وقت پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرعون بھی ایسے ہی وقت میں ایمان لایا تھا جب اس کے پاس عمل کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا۔ نمبر 2، او کسبت فی ایمانھا خیرا، سورہ 6 آیت 158۔ دوسری بات یہ ظاہر ہوئی کہ اگر ایمان کے ساتھ عمل خیر نہ کیا ہو تو ایسا ایمان بھی نفع بخش نہ ہوگا۔ آیت نمبر 159۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر لیں اور الگ الگ گروہ بن جائیں تو اے رسول ان سے تیرا کوئی واسطہ نہیں، ان کا معاملہ قانون خداوندی، قانون مکافات کے سپرد کر دو، وہی بتائے گا کہ ان کی روش کا نتیجہ کیا ہوا۔ فرقہ بندی شرک ہے، اس کے ختم کرنے کا طریقہ۔ اگر امت فرقوں میں بٹ جائے تو اس کا نہ تو خدا سے کوئی تعلق رہتا ہے اور نہ ہی رسول سے کوئی واسطہ رہتا ہے۔ بالعموم تمام مسلمان اور علماء کرام بالخصوص ان آیات کو پڑھتے ہیں اور خاموشی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور فرقہ بندی مستحکم سے مستحکم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ فرقہ بندی کو ختم کرنے کے لیے نمبر 1 اپنی ایک آزاد مملکت ہو، نمبر 2 اس مملکت کا ضابطہ قرآن اور صرف قرآن ہو، نمبر 3 اس مملکت کا ایک زندہ سربراہ ہو جس کے پاس قوت نافذہ بھی ہو تاکہ وہ فیکم رسول کا فریضہ ادا کر سکے، نمبر 5 مملکت کے افراد برضا و رغبت اور دل کے پورے جھکاؤ کے ساتھ قرآنی قوانین پر عمل کرنا بھی چاہتے ہوں۔ مملکت کا سربراہ قوانین خداوندی صادر کرے گا، یعنی وہ مملکت کے افراد کو احکام سنائے گا، احکامات کا اعلان کرے گا اور افراد ان کی اطاعت کریں گے۔ یہ سمیرہ و اطاعہ ہے۔ انفرادی اطاعت میں سمیرہ کی شرط پوری نہیں ہوتی۔ جب بھی امت میں کوئی تنازع اٹھے گا تو اولی الامر اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ اگر اولی الامر کے فیصلے سے اطمینان نہ ہو تو اللہ اور رسول یعنی مملکت کا سربراہ یا اس کی نامزد فائنل اتھارٹی اس معاملے کا فائنل فیصلہ کر دے گی۔ یوں امت میں ایک سے زائد آراء کی گنجائش ختم ہو جائے گی اور فرقے بھی نہ بنیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ 30 آیت نمبر 31۔ اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، سورہ 30 آیت 32، جنہوں نے دین میں فرقے پیدا کر لیے اور خود بھی ایک گروہ بن کے بیٹھ گئے۔ آگے ہے کلو حزب بما لدیہم فرحون، سورہ 30 آیت 32۔ پھر ہر فرقہ خوش ہے کہ میں حق پہ ہوں اور باقی 72 جہنمی ہیں۔ لوگوں کو خوش فہمی میں مبتلا رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے ایک قول بھی گھڑ لیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 تو جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ ناجی یعنی جنتی ہوگا۔ لیکن یہاں تو 73 کے 73 سمجھ رہے ہیں کہ جنتی ہم ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کلو حزب بما لدیہم فرحون، سورہ 30 آیت 32۔ تمام فرقے خوش ہیں۔ فرقہ بندی کے شرک کی وجہ سے خدا سے تعلق ختم ہو گیا۔
رہ گیا رسول سے تعلق تو اس آیت نے کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، سورہ 6 آیت نمبر 159۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر لیں اور الگ گروہ بن جائیں تو اے رسول ان سے تیرا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ خدا پر ایمان لانے سے ایک امت نہیں بنتی، دین نہیں بنتا۔ رسول پہ ایمان لانے سے، اس سے نسبت رکھنے سے ایک امت بنتی ہے، یہ امت واحدہ ہوتی ہے۔ فرقہ بندی کے شرک کی وجہ سے خدا اور رسول دونوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق قانون بنایا جائے گا، تو جب خدا اور رسول سے تعلق ہی ختم ہو گیا تو فرقوں کی موجودگی میں کہاں قرآن رہ جاتا ہے اور کہاں سنت رہ جاتی ہے؟ فرقوں میں توحید رہتی ہی نہیں۔ فرقہ بننے کی بنیاد یہ ہے کہ دین میں خدا کی کتاب کے علاوہ کسی اور خارج از قرآن مواد کو سند سمجھا جائے۔ اگر ساری امت صرف قرآن ہی کو سند سمجھے اور ان کے درمیان فیکم رسول ہو تو امت میں فرقوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، کیونکہ قرآن تو اپنے من جان بلہ ہونے کی دلیل ہی یہ دیتا ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم، سورہ 7 آیت نمبر 3، اتباع کرو اس کا جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور آگے ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، سورہ 7 آیت نمبر 3، اتباع کرو اس کا جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور آگے ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، سورہ 7 آیت نمبر 3، اور اولیاء کا اتباع مت کرو۔ اولیاء وہ ہیں جن کے تم بہت قریب ہوتے ہو، جن کو تم اپنا سرپرست سمجھتے ہو، جنہیں اپنے سے بڑا سمجھتے ہو، ان کا اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نظر آ گیا کہ اتباع صرف ما انزل اللہ کا ہے۔ اگر صرف ما انزل اللہ کا اتباع ہو تو فرقے نہیں بنتے۔ فرقہ اس وقت بنتا ہے جب آپ کے نزدیک سند اور حجت کسی انسان کا قول ہو جائے۔ لاکھوں کے مجموعہ میں سے چند ہزار احادیث کو ہر جامعین حدیث نے اپنی بصیرت کے مطابق انتخاب کیا اور باقیوں کو مسترد کر دیا۔ اب کسی شخص پر یہ کیسے لازم ہو گیا کہ وہ کسی انسان، چاہے وہ محدثین ہی ہوں یا فقہا کی بصیرت پر ایمان لائے؟ ایک انسان کی بصیرت کیسے کفر و ایمان کے لیے ایک سند اور حجت بن سکتی ہے؟ اسی کے لیے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، سورہ 7 آیت نمبر 3، ما انزل اللہ کے سوا اولیاء کا اتباع مت کرو۔ کسی سے قرآن کو سمجھنا اور بات ہے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ میرا استاد قرآن کا یہ حکم بتاتا ہے اور اسے سند سمجھا جائے تو یہ شرک ہو گیا، کیونکہ کسی کی بصیرت قرآن کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اسے کہنا چاہیے کہ میرے استاد کی بصیرت قرآن کا یہ مفہوم بتاتی ہے، تاکہ دوسرے اس کی بصیرت کو رد کر سکیں یا اس سے متفق ہو سکیں۔ اپنی بصیرت کو قرآن کا حکم بتانا شرک ہے۔ یہ تو نظام خداوندی کی مجلس مشاورت ہی ہے جو قرآن حدود کے اندر رہتے ہوئے قرآن کا حکم باہمی مشاورت سے متعین کرتی ہے، لیکن ان کا متعین کرنا بھی اپنے دور کے لیے ہوگا۔ آنے والے دور کے نظام خداوندی کی مجلس مشاورت اپنے زمانے کے حالات کے مطابق پہلے دور کی مجلس مشاورت سے مختلف بھی اور قرآن کا حکم متعین کر سکتی ہے۔ ہر اہل بصیرت کو اپنی بصیرت سے دوسروں کو اختلاف کرنے کا حق دینا چاہیے۔ نظام خداوندی کی غیر موجودگی میں اگر آپ قرآنی حوالہ سے کہیں کہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی بصیرت ہوگی جس سے ہر کوئی اختلاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میری رائے یا فلاں شخص کی رائے قرآن کا حکم ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک شخص کی رائے کو قرآن کا درجہ دینے کے مرادف ہوگا۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ کہاں ہے شریعت؟ ہر ایک کی اپنی الگ الگ شریعت ہے۔ ہر فرقے نے دوسرے فرقوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ یہی پتہ نہیں کہ شریعت کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو بنیاد قرار دے کر نظام خداوندی اپنے زمانے کے تقاضوں اور مصلحتوں کو سامنے رکھ کر باہمی مشاورت سے قرآن کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے جو قوانین وضع کرے گا اسے آپ اسلامی شریعت کہیں گے۔ یہ حالات کے تحت بدلتی رہے گی لیکن قرآن کے اصول محکم اور اٹل رہیں گے۔ آیت نمبر 160، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ ان سے کہہ دو جو شخص فنکارانہ انداز سے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے عمل کے بیچ 10 گنا پھل لاتے ہیں، لیکن اگر کسی سے برائی سرزد ہو جائے تو اس کی سزا اس برے عمل کے برابر ہی ہوگی اور اس پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی جرم کی سزا سے نہ کم سزا ہوگی نہ زیادہ ہوگی۔ آیت نمبر 161۔ قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ ان سے کہہ دو میرے رب نے میری رہنمائی زندگی کی سیدھی اور متوازن راہ کی طرف کر دی ہے، یعنی ایسے نظام زندگی کی طرف جو خود بھی اپنے زور درو پر قائم ہے اور انسانیت کے قیام کا باعث بھی ہے۔ یہی وہ نظام زندگی ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے تمام نظام ہائے زندگی سے منہ موڑ کر یکسوئی کے ساتھ اختیار کیا تھا، اور وہ اس نظام زندگی میں کسی اور روش زندگی اور طریقہ کو شریک نہیں کرتا تھا۔ حنیف، ہر طرف سے منہ موڑ کر کٹ کر کسی ایک کا ہو جانا، ناک کی سیدھ چلنے والا، چلتے ہوئے جسے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یعنی خدا کے قوانین کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر لینا، جو وہی کے سوا کسی اور کو سند اور حجت نہ مانے، اسی کا نام توحید ہے۔ دینن قیمن، وہ نظام زندگی جو خود بھی بغیر کسی دوسرے کے سہارے اپنے زور درون سے قائم ہے اور انسانیت کے قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ دونوں معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی خود اپنے مقام پہ قائم اور جو بھی اس سے متمسک ہو جائے، جڑ جائے، اس کے قیام کا ذریعہ ہو۔ آیت نمبر 162۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ ان سے کہہ دو بلا شبہ میری صلات یعنی میری تمام فرائض زندگی جو قرآن کے مطابق مجھ پر عائد ہوتے ہیں اور ان کو ادا کرنے کے طور طریقے، یہاں تک کہ میرا مرنا اور جینا، یہ تمام عالمین کی نشو و نما کرنے والے کے تجویز کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے وقف ہیں۔ میری الصلاۃ، میرا نسک، میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے کا مفہوم۔ اس آیت میں دین کے ارکان میں سے صرف صلاۃ کا ذکر ہے، جبکہ دین کے باقی ارکان مثلا حج، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ جنہیں دین کا ستون بتایا جاتا ہے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ صلاۃ کا لفظ قرآن کریم میں اجتماع صلاۃ کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے یہی معنی نہیں ہے۔ اس کا مفہوم ملاحظہ فرمائیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں صلاۃ اور نسکی کا ذکر کیوں آیا ہے۔ صلاۃ کہتے ہیں زندگی کے وہ تمام فرائض جو انسان کو قانون خداوندی کی روح سے ادا کرنے پڑے، یعنی قرآن کی روح سے فرائض زندگی، اور نسک کہتے ہیں وہ طور طریقے جن کے مطابق فرائض زندگی کو ادا کیا جائے۔ یہ خاص طور پر طریقے کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جیسا جی چاہے جائز یا ناجائز طریقہ انسان اختیار کر سکتا ہے۔ مثلا مقصد حاصل ہو جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ مقصد کا صحیح ہونا، حصول مقصد کے طور طریقوں کا صحیح ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ غلط راستہ صحیح مقام کی طرف پہنچا ہی نہیں سکتا، یوں طریقہ مقصد کا جزو ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعلان ہے کہ کہہ دیجئے کہ میرے فرائض حیات اور ان کے ادا کرنے کے طور طریقے، یعنی میری زندگی، میری موت، یہ سب کے سب للہ رب العالمین۔ سورہ 6 آیت 162 ہیں۔ انسان فرائض زندگی ادا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ میں کرتا ہوں، حتیٰ کہ اس کی موت بھی اللہ کے پروگرام ربوبیت عالمینی کے لیے ہے۔ یہ بات دین میں سمجھنے کی ہے کہ جو کچھ کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے، فی سبیل اللہ۔ قرآن کریم کی ایک عظیم اصطلاح ہے جو بڑی ہی غور طلب ہے۔
ہم روز کہتے ہیں کہ میں مکان بنانے کے لیے روپیہ اکٹھا کر رہا ہوں، یا بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے روپیہ کما رہا ہوں، یا یہ کام میں فلاں دوست کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے لیے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی کیا اللہ کا کوئی کام رکا ہوا ہے؟ جو ہم اس کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا کہ ہم تو غنی عن العالمین ہیں، تمام چیزوں سے احتیاجوں سے مستغنی ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو کچھ انسان اللہ کے لیے کرے اس میں اس کی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی غرض یا کوئی مدعا یا کوئی مقصد یا کوئی آرزو ہی نہ ہو تو انسان کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ ہر کام کا ابتدائی جذبہ محرکہ آپ کا کوئی مدعا ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے۔ انسان کا دل بے مدعا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو تصوف میں تصور ہے کہ کوئی مدعا کوئی آرزو ہی دل میں پیدا نہ ہو، موت ہے۔ زندگی کا سارا کاروبار آرزوؤں کے اوپر چلتا ہے۔ البتہ آرزو اور آرزو میں فرق ہے۔ صحیح آرزو قرآن بتاتا ہے، یہ ہے صحیح آرزو کہ میرے فرائض سے زندگی کو ادا کرنے کے طور طریقے، میری زندگی، میری موت، میرا کاروبار حیات، میرا ایک ایک سانس اس پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے جو خدا نے متعین کیا ہے۔ اللہ کے لیے بات صاف ہو گئی کہ خدا کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے میرا سب کچھ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی ذات کی نشو و نما کی غرض آ گئی۔ اپنی ذات کی نشو و نما کا طریق یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے منافعت بخش کام کرتے چلے جاؤ۔ ذات کی نشو و نما ہو جائے گی اور نشو و نما یافتہ ذات موت کے بعد زندگی کی اگلی ابتدائی منزل میں پہنچنے کے قابل ہو جائے گی۔ یہ ہے خدا کے متعین کردہ پروگرام کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان کی فرض۔ خدا کا متعین کردہ پروگرام ہے رب العالمین، سورہ 6 آیت 162۔ ربوبیت عالمینی یعنی نظام خداوندی کی تحویل میں جتنے افراد اور جاندار ہیں ان میں سے کوئی بھوکا نہ رہے۔ انسان دوسروں کی ربوبیت کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس سے اس کے اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہے مطلب اللہ کے لیے کا۔ للہ ہے کام کرنے سے انسان کو اپنی ذات کی نشو و نما کرنے کا جذبہ محرکہ ملا، یعنی جو کچھ کرو للہ رب العالمین، خدا کے لیے ربوبیت عالمینی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے کرو۔ اور یہ سلسلہ زندگی کی ایک ایک سانس میں رہنا چاہیے، یہاں تک کہ انسان کی موت بھی اسی مقصد کے حصول میں آئے۔ ایسا کرنے سے انسان کی ذات کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 163۔ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ فرائض زندگی ادا کرتے ہوئے اس کے احکامات کے ساتھ کسی اور کے احکامات کو شریک نہیں کرتا، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے خود اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ نبی کی پہلے دن کی پہلی آواز بتا دیا کرتی تھی کہ ایک جماعت کی تشکیل ہونی ہے۔ اولو مسلمہ کہا جاتا تو یہ تھا کہ میں وحی کی تعلیم کے سامنے جھک گیا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا انا اول المسلمین، سورہ 6 آیت 163۔ میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یا میں سب سے پہلے وحی کی تعلیم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ واضح ہوا کہ نبی اپنی وحی پر ایمان لانے کے بعد انسانوں کی طرف وحی کا پیغام پہنچاتا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اور پھر چوک در چوک لوگ نبی کے ساتھ ملتے چلے جاتے تھے۔ انا اول المسلمین کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نبی کا مقصد ایک امت کی تشکیل ہوتا تھا اور نبی امت کا پہلا فرد ہوتا تھا۔ انا اول المسلمین کے الفاظ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت بننے والی ہے جس کی ابتدا رسول کے سر تسلیم خم کرنے سے ہو رہی ہے۔ رسول نے پہلے دن کی پہلی آواز میں بتا دیا کہ یہ انفرادی بات نہیں ہے، ایک جماعت نے تشکیل پانا ہے۔ آیت نمبر 164۔ قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم
إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ ان سے کہو کیا تم چاہتے ہو میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بناؤں، حالانکہ وہ کائنات کی ہر شے کو نشو و نما دینے والا ہے۔ انسان کو اپنے ہر عمل کا خود نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، اور اعمال کا بوجھ اٹھانے والا کوئی کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص کا قدم خود خدا کے قانون مکافات کے نتائج کی طرف اٹھتا رہتا ہے، اور وہیں سے ان معاملات کے فیصلے ہوں گے جن میں لوگ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ انسانی ذات کی خوابیدہ صلاحیتوں کی نشو و نما انسانوں کی ربوبیت کرنے سے ہوتی ہے۔ رب سے ربوبیت ہے اور اس کے معنی ہے کسی شے کے نقطۂ آغاز سے اسے اس کی پرورش اور نشو و نما کے سامان پہنچاتے ہوئے بتدریج اس کے نقطۂ تکمیل تک لے جانا۔ خدا اپنے فریضہ کے طور پر کائنات کی ہر شے کی ربوبیت کر رہا ہے۔ یہی فریضہ اس نے انسان پر عائد کیا ہے کہ انسانوں کی طبعی نشو و نما کے لیے سامان زیست فہم پہنچاؤ گے تو اس سے تمہاری ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی۔ ہر انسانی بچے کو ذات عطا ہوتی ہے، ذات میں صلاحیتیں خوابیدہ شکل میں انڈیولپڈ فارم میں ملتی ہیں۔ انسان کی طبعی زندگی کا یہ اولین فریضہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی خوابیدہ صلاحیتوں کی نشو و نما کرے۔ خوابیدہ صلاحیتوں میں نشو و نما دوسروں کی طبعی ضرورتوں کو قوانین خداوندی کے مطابق پورا کرنے سے ہوتی ہے۔ کیونکہ طبعی نشو و نما پورے معاشرے کی کرنا مقصود ہوتی ہے، اس لیے اس مقصد کے لیے ایک جماعت کی تشکیل نہایت ضروری ہے۔ خدا نے اشیاء کائنات کی نشو و نما کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، لیکن انسان کے اختیار و ارادہ کے سبب کہا گیا کہ تم برضا و رغبت ایک نظام تشکیل کر کے انسانوں کی ربوبیت عالمینی کا فریضہ ادا کرو۔ اس کام کی ابتدا نبی انا اول المسلمین سورہ 6 آیت 163 کہہ کر شروع کرتا تھا۔ آیت نمبر 165۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور خدا وہ ہے جس نے اپنے قانون مشیت کے مطابق تمہیں سابقہ اقوام کا جانشین بنایا۔ اسی کے قانون کے مطابق اعمال کے لحاظ سے مختلف اقوام کے مختلف مدارج متعین ہوتے ہیں، تاکہ جو کچھ تم کو بخشا ہے اس میں تم کو آزمائے کہ عطا کردہ سامان زیست کو کس مقصد کے لیے کام میں لاتے ہو۔ بے شک تیرے رب کا قانون مکافات نتائج مرتب کرنے میں دیر نہیں لگاتا، ساتھ ساتھ اعمال کے نتائج مرتب کرتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی لغزشوں کے مضر اثرات سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور انسانوں کی نشو و نما میں فرق بھی نہیں آنے دیتا۔ العقاب کے معنی ہیں کسی مجرم کے پیچھے دوڑ کے اس کو پکڑ لینا۔ صدق اللہ العظیم۔ محمد اکبر دیکشت، بھاردواج۔ یہاں سورۃ الانعام اختتام پذیر ہوتی ہے۔